بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹرولوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامک اسکالر محمد اسامہ علی۔ اسامہ صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اسامہ صاحب۔ اچھا اسامہ صاحب، پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہو رہی ہیں، جنگوں کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، ہم نے جنگوں کے اوپر ویلاگ کیا اور آگے بھی کریں گے کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا لگ رہا ہے کہ کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ اب تو جو بانی چیئرمین، بانی جو تحریک انصاف کے جو بانی رہنما ہیں عمران خان، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میری پارٹی کے اندر کچھ لوگ مخالفین سے ملے ہوئے ہیں اور پارٹی کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو آپ کے ساتھ ہم ویلاگ کر چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے اندر ان کے کچھ اسٹیٹمنٹ تھے، شہریار آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ پارٹی میں منافقین ہیں اور آستین کے سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ آستین کے سانپ خان صاحب کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں اور آگے یہ پارٹی کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں، ہم پہلے بھی آپ سے سوال کر چکے ہیں کہ جو یہ وکلا ہیں پارٹی میں بڑی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں، کیا یہ پارٹی کے لیے آگے فیوچر میں ان کو مشکلات نظر آ رہی ہیں ان کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عاصم صاحب، یہ کوئی جنت میں بنی ہوئی ہے پارٹی یا اسی دنیا میں؟ اگر اسی دنیا میں ہے نا تو یہ ساروں کے ساتھ یہی سب ہے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی خاص کوئی آسمان سے اترے کوئی فرشتے نہیں آنے، سب مادہ پرست ہیں، میکسیمم مادہ پرست ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں اباؤٹ دا نیشن اینڈ دا سروس، اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسٹرگل بھی کی ہے پارٹی کے لیے۔ کئی بیچارے پیچھے رہ گئے، کئی اس وقت اگنور ہو گئے، پیراشوٹرز نے ان کو پیچھے کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ تو ایک مائٹ از رائٹ کائنڈ آف، اور جو اس کا بیسک ارک ہی غلط ہے کہ 100 گدھا 10 شیر پہ حاوی ہو جائے گا۔ میں عموماً اس سسٹم کو اسی لیے اتنا وہ نہیں سمجھتا۔ مینجمنٹ کی غرض سے اٹ از اے گڈ سسٹم کے مینیج کرنا ہے تو اس میں ٹھیک ہے کہ لیکن اس سے اگر بیٹر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز مراد ہو تو مطلب 100 لوگ اپنی کوئی کنٹریبیوشن ڈالیں، اپنے لیے کوئی مل کے کچھ کریں، وہ نہیں۔ حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے ذاتی ہی 1.5 لاکھ بندے کو چینلائز کرے تو کوئی 100 روپے کی کمیٹی ڈال کے ایک فلور مل ڈال کے اور ان کو نوکریاں بھی دے دے اور اس سے جو ہے وہ ان کو شیئر بھی جانے شروع ہو جائیں بیواؤں کو اور ان کو، تو ایسا کچھ ممکن ہے۔ اصل میں یہ پروڈکٹیوٹی، دا اسٹرینتھ آف دا پیپل، اگر آپ یوز کرنا چاہیں ان اے بیٹر وے، اور اس سے کچھ نکل سکتا ہے۔ باقی یہ تو میں چور سپاہی کائنڈ آف جو پولیٹکس ہو رہی ہے پاکستان میں، اس میں قصور نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی تو بڑی بات ہے کہ سائیں سر کا وہ ہے نہیں، اور باہر کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ 2 سال پرانے بندے آئے ہوئے ہیں، 10 سال والے بھاگ گئے، کوئی چھوڑ گئے، کوئی پہلے گم ہو گئے، رگڑوں میں نکل گئے۔ تو جن کو جو امیدیں تھی کسی کی پوری ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی۔ تو انسان بدلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ستارے بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، آپ بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کل ایک کیس تھا، مجھے یاد آ گیا، چلیں لوگوں کی آپ کے ویورز کے لیے سمجھا دوں۔ راہو کا ٹائم آیا ہونا تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بس اڑو پھرو، چلو ادھر چلو ادھر چلو، دماغ ٹکتا نہیں ہے، ایلوژنز آتے ہیں، وہم آتے ہیں، دل کرتا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، باہر چلو۔ پاکستان میں کچھ نہیں پڑا، جیسے ہی راہو کی ڈائریکشن ختم ہوتی ہے، جمع کرائی ہوئی فائل اگر اس پہ کوئی آبجیکشن لگ کے آ جائے کینیڈا کی یا کسی کی، پھر جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے کہ چلو بھی ری اپیل کر دو یا اس کو آنسر کر دو۔ یا مثال کے طور پہ انہوں نے یہی کہہ دیا کہ سٹیٹمنٹ کم ہے آپ کی، تو آپ اس کو ایڈیشنلی ڈال کے سٹیٹمنٹ اس کو فل ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے پوری کر دو۔ نہیں، کیونکہ آپ دماغ ختم۔ تو یہی آپ سب کے ساتھ پلانٹری انڈیکیشنز میں ہوتا ہے کہ ہم کبھی بہت زیادہ سوشل ہوئے ہوتے ہیں، مطلب 7th ہاؤس ایکٹیو ہے، سوشل ہوئے ہوں گے۔ 7th ہاؤس ایکٹیو نہیں رہا، آپ چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی جو لائف ہے وہ اسی لیے بدلتی ہے، اسی لیے لانگ ٹرم کسی کا بھی سب نہیں رہ جاتے، سب پارٹیوں میں سب نہیں ٹکتے، اور اسی طرح ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو منافقین اور یہ ہر پارٹی میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اوریجنل پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ایجنٹ چھوڑنے کی، ورنہ پی ٹی آئی کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اس کے اندر نون لیگ کے لوگ بھی ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، سب کے ہوں گے، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں۔ میکسیمم بڑی پارٹی تھی
بڑی اس کے اندر واچ چاہیے تھی. کئی سرفروش آئے ہوں گے بغیرتی ملنے, اور یہ جیسے فیصل واڈا صاحب جیسے جو بعد میں اب پی پی کے نکلے ووٹ, تو لاکھ لعنت ہے پہلے تو اس پہ کہ یہ تو پیپلز پارٹی کو چور ڈاکو کہتا رہا ہے پی ٹی آئی میں بیٹھ کے, تو اب ووٹ کیسے مل گئے اس کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا پاکستان میں. مطلب ادھر سے وہ لانتوں کا کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی اچھا بہترین پیکیج کہ گھر کے باہر جا کے, میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ پولیٹیکل ورکر ہوتا, بندے کا پتر بنا دیتا. ٹھیک بھینس کالونی آپ کی کسی کی بھی پورا گوبر اٹھا کے گھر کے باہر جو ہے نا پوری لیئر بنی ہوتی صبح کہ یہ لے لے تحفہ ہماری طرف سے, کہ اتنا عرصہ قوم کو دھوکہ دیا. تیرا کیا تک ہے کہ تجھے پی پی کیوں ووٹ دے؟ وائی ووٹ کیوں دے؟ کیوں تو ان کا کوئی نمائندہ ہے؟ تو ان کا کوئی سپوکس پرسن تھا؟ کیا بینیفٹس لیے تھے بھئی آپ نے ان سے؟ ہم پاگل کے پتر ہیں کہ آپ اتنا عرصہ پی ٹی آئی کے بڑے اندر سے نکل کے رہنما نکل کے آئے, حق بات کی تلقین کی, اور پھر ٹی وی پہ بیٹھے رہے بغیر کسی پارٹی ٹائٹل کے. لاکھ لعنت ان پہ بھی ہے جو اس کو بٹھاتے رہے کسی کے بھی کہنے پہ یا جس کے بھی, لیکن نکلا کدھر سے؟ اچھا پھر میں کہہ رہا تھا کہ مانیٹر زرداری ہے اس ساری گیم کا, کوئی نہیں مان رہا تھا. نواز شریف ڈنگا گیا ہے, کوئی نہیں مان رہا تھا اس بات کو بھی. کیسا نکلا کہ پی پی کی ووٹ دے رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ کام اس کے امام پہ ہو رہا تھا. سر فیصل واڈا ادھر سے نکلا, وہ کیا نام ہے, امانت چاند نہیں, ندیم افضل چاند صاحب, پارٹی چھوڑ کے واپس اپنی ہی پارٹی میں چلے گئے. بھائی جس سے چھوڑ کے جاتے ہیں, آج تک بہت کم لوگ گئے ہیں اس میں واپس, آگے ہی جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بندے نکالتے چلے جائیں, وہ نور عالم خان اور کئی نکالتے جائیں, تو بھائی یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, ایسے ہی رہتا ہے. اس کو بس ایگزیجوریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی کسی طریقے, وہ پہلے عمران خان ہیروئن پیتا تھا, پھر اس کے وہ قبر کے مردے نکال کے وہ لے آئے, کتابیں ری پرنٹ کروائی, ایڈٹ کروائی, اب یہ کر لیں. وہ دنیا کا جو مرضی کر لو بھائی, کہانی عمران خان کی نہیں ہے, کہانی زمانہ بدلنے کی ہے, اور وہ تبدیلی کے ایج پہ کھڑا ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے, آپ کیا کر لو گے اس کا؟ ابھی بھی غلط بھانپ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کچھ کر رہا ہے. یہ آپ کا اگر عقیدہ ہے نا کہ عمران خان کچھ کر رہا ہے, تو پھر اپنے دوبارہ جیسے کہتے ہیں کل میں دوبارہ پڑھیں. بھائی وہ اوپر مالک کا نظام ہے, اس نے یہ سارے جیسے کہتے ہیں نظام کو اپنے آپ میں گھمایا ہے, اسی کے نظام کے تحت یہ سب ہوتا ہے. یہ قوموں نے بدلنا ہی ہوتا ہے, جو بدلنے کا ٹائم ہے, حق بات کا ٹائم ہے. آگے جیسے نقشے جنگوں کے بن رہے ہیں, آگے امام کے ظہور کے ٹائم بن رہے ہیں, سب کچھ بننا ہے. اب اسی طریقے سے آپ چلے, آج آپ ایک اور یہ کلپ کاٹیں ادھر سے, یہ ٹائم نوٹ کریں, چلیں اس کو سارے سنبھال کے رکھ لیں. یہ جو آج آپ مجھے پی ٹی آئی کی ساری پھوٹ بتا رہے ہیں نا, ٹھیک اگر یہ آپ کو 2 مہینے میں نون لیگ میں نہ ملے تو بس پھر میرے دوبارہ کریے گی نا. چلیں آج تک اتنا میں نے کبھی چیلنجنگ ہوا ہی نہیں. اور بڑے بڑے تھمب, اور بھائی پوری قوم میں پھوٹ ہے اس وقت, پوری قوم میں پھوٹ ہے. آپ کا ہر محکمہ, ہر افراد جو بھی پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ادھر ریسائیڈ کر رہا ہے, اس کو یورینس, اس کو جوپیٹر کی ریٹروگریشن, اس کو ٹرانسفارمیشن, اس کو ہر چیز کا سامنا ہے. کل اچھا چلے ابھی دیکھ لیجئے گا سر بھاری ہونے شروع ہوں گے, پائسیس برگوں کی حالت چیک کر لیں, ایویں ڈر رہے ہوں گے, موت کے خوف آ رہے ہوں گے, چاند گرن اور سورج گرن گہن درمیان میں پس گئے ہیں. یہ ڈائٹ کا خیال رکھیں, پانی شانی پی کے رکھیں, سیلڈ زیادہ کھائیں. سبحان اللہ المالک القدوس, سبحان اللہ المالک القدوس, اس کی جو تسبیح اس ٹائم میں, سورج گرہن کی جو ٹائم ہے اس میں ضرور جاری رکھیں, یہ اب جب تک اس کے اثرات ہیں. یہ جو آپ کی یہ جو اینگلز ہے نا, کہ آپ صرف جو سب کا میں تاثر دیکھتا ہوں, پی ٹی آئی کو کچھ ہو گیا, سب میں کچھ ہو گیا, ادھر کوئی جا نہیں رہا, دیکھ نہیں رہا. میں اب چیخ رہا ہوں نا, یہ آپ دیکھیں گے کہ اب تک کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے الحمدللہ. لیکن آپ یقین کر لیں کہ یہ آپ کو بڑے بڑے خبریں ملیں گی کہ نون لیگ کی بھی, اور وہ کلپ بھی اب آپ نے لازمی نکال کے رکھنا ہے کہ ہمیشہ روئے گا, ہمیشہ والا, کہ کوئی سیاستدان دفن نہیں ہوا, یہ بندہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے دفن ہوگا. آگے ٹائم ہی ایسا ہے, ہم ایسے کیسے کہہ سکتے تھے, ورنہ میں اپنی پریسٹیج کو سٹیک پہ لگانے لگا ہوں, پاگل ہوں. مطلب آپ بتائیں نا, میں کھلی باتیں بھی کر سکتا ہوں نا ہوا میں, ایزی بھی فور کاسٹ دے سکتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے اتنی چیلنجنگ ہونے کی, بتائیں. اللہ نے 1 سال میں عزت دی ہے, چلو جی 80% کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہوئی ہوں گی. آپ لوگ 100 کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 80 70. لیکن بھائی اگر یہ بات کر رہا ہوں
تو سنبھال لیں. آپ جس پاکستان میں انٹر ہونے لگے ہیں 8 کے بعد یا عید کے بعد جو سارے ماحول بن رہے ہیں، یاد کریں گے میری باتیں، اس کو ایزی نہ لیں. پی ٹی آئی جو ہے عمران خان اور عوام ایک ہے، ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہے. وہ کل آپ کو کال دے دے گا، آپ میں چلے جائیں گے، فلانا چلا جائے گا، جا کے حلقوں پہ بیٹھ جائیں گے، کہے گا یہی ہے. اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے تو سیاست کی نئی سیاست کی بنیاد رکھ دی ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اور دیگر جماعتوں میں بھی جو ہیں اختلافات سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں. نون لیگ میں اختلافات بالکل سامنے آ بھی رہے ہیں، ان کے رہنما ہیں رانا ثناء اللہ، ان کے بھی اسٹیٹمنٹ اس طرح کے ہیں، جاوید لطیف صاحب کے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹس ہیں. بالکل صحیح، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات سے اس کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ اپنا وحدت المسلمین کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ان کے لیڈر میں سے کوئی چلا گیا سنی اتحاد کونسل کی طرف. اب سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات ہی جمع نہیں کرائے تھے، اور جس کی وجہ سے بعد میں ان کو مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور بہت شدید بڑا نقصان ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 30 کے قریب سیٹیں کم ہو گئی ہیں جو کہ دیگر جماعتوں کو بانٹ دی گئی ہیں. تو یہ جو اختلافات ہیں پارٹی کے، اس سے پارٹی کے اندر تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن پارلیمان کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے. اور ان کے لیڈر جو ہیں، بانی ہیں، جو چیئرمین ہیں ان کے، وہ جیل کے اندر موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا اصل میں سوال یہ آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے اس طرح کے کوئی شدید نقصانات دیکھ رہے ہیں یا عمران خان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے اور وہ اس پہ کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں؟ عاصم صاحب، آپ بچپن میں کرکٹ کھیلتے رہے؟ بالکل، بہت کھیلی. تو رونڈی ہوتی تھی اس میں، پھر ہم دوبارہ میچ نہیں کرتے تھے. ہم دوبارہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا چل کوئی نہیں، تو باری لیتا رہا، تو رونڈی بھی کر. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بھائی 180 سیٹوں کا کلیم ہے اور 90 ہاتھ میں تھی. 30 کو رو رہے ہیں آپ، 90 کو نہیں رو رہے. آپ اس سے ڈبل صفایا ہو گیا، اس کو نہیں رو رہے، 30 کو رو رہے. کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں میچ ہی دوبارہ ہونا. اصل میں پوری کوشش کی گئی ہے. اصل میں پاکستان کو پورا جیسے کہتے ہیں نا فریش کرنے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے یہ سارا قدرتی عمل چل رہا ہے. اور اس میں آپ بے فکر ہیں. اگر ایسی حرکتیں نہ ہوتی تو حکومت کہاں جانی تھی؟ حکومت رہ جاتی. لیکن ان لوگوں نے جو اتنی رتھلس ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہے نا، تو اتنی بھی بات کوئی نہیں ہے. آخر میں ایک اور تھیوری بتا دیتا ہوں، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی ہے آ جائے گی. دیکھیں، قرض کوئی بھی کر رہا ہو نا، اچھا کر رہا ہو یا برا کر رہا ہو، آپ اس کو کیری کرتے ہیں، اس کے ایفیکٹس کو. مطلب آپ کو کوئی کوسنے لگے، اسی لیے گالی دینا اسلام میں منع ہے، اسی لیے منہ سے بری بات نکالنا بھی منع ہے. آپ 70% واٹر ہیں، اور واٹر تھیوری پہ بھی کسی دن ویڈیو کر لیں، نوٹ کر لیں اس کو، کہ آپ سٹور کرتے ہیں ہر پازیٹیو اور نیگیٹیو. اسی لیے چلے ہیں، اسی لیے آپ منہ سے جو نکالتے ہیں وظیفے ہیں، جادو ہے، منہ سے بولتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ اتنی خلق خدا پیٹ رہی ہے، وہ کو مذاق ہے؟ یہ ایک اللہ کے بندے، وہ تو چیونٹیوں کی فریاد سنتا ہے. بھائی صاحب، وہ تو آپ چیونٹیوں پہ ظلم کریں تو وہ سنے گا. آپ تو انسان ہیں. انسان اگر پاکستان کی اتنے کوس رہے ہیں نا، تو پتہ نہیں آپ لوگوں کیسے بے حسی تاری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ لوگوں کی بھی ویلیو ہے. خدا کے ہاں آپ کی بہت ویلیو ہے. خدا نے یہ سارے جو اپنی بیوٹیفل پرسنالٹیز جو اپنی خاص آپ لوگوں کے لیے بھیجی تھی، آپ لوگوں کے لیے بھیجی تھی. ایک انسان کی موت کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے اس نے. ایک آپ کے لیے اس نے اگنور نہیں کیا، ایک بھی انسان کو، اس سارے ایس او پیز میں. تو آپ اتنے سارے لوگ ضد چو رہے ہیں، دد چوئے ہیں، قرض کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا نہیں. فضول بات ہے. یہ ابھی دیکھیں تو صحیح، آپ لوگ بس ایک ہی دن، چلو آج ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں نا، اوپر اٹھا کے ایک دفعہ منہ اٹھا کے یا ذوالجلال والاکرام کر کے ایک ہی ٹائم میں، ابھی چلو ویڈیو کے ٹائم پہ پکار کے دیکھیں اگلے دن آپ کو کیا کچھ نہیں سننے کو ملے گا. آپ لوگوں کا عقیدہ ہی ختم ہو گیا. آپ لوگوں کو ایسا کوئی کسی چیزوں میں جکڑ لیا گیا ہے. بھائی ہمارا خدا ہے، اللہ ہے، آپ اس کے ماننے والے ہیں. ہوش کر لیں. ایک دفعہ یوں اٹھا کے جیسے کہتے ہیں نا، منہ کھولیں تو صحیح، پھر آپ کو پتا چلے گا. آپ لوگ تو مطلب جانوروں سے بھی پیچھے ہو گئے. آپ سے زیادہ عقیدہ تو چرند پرند کا ہے کہ وہ ذرا سی بات ہوتی کا اس میں دیکھیں کہ وہ پکارنے لگتے ہیں، اور اپنے مطلب ان کی کتنی کمفرٹیبل لائف چل رہی ہیں، ایکو ماڈل ان کا قائم ہے. بس جہاں آپ ہیں وہیں گند ہے. جنگل اس ٹائم صاف ہوگا آپ کا. لیکن بہرحال یہ عقیدے سے تو نہ ہلیں. آپ لوگ قرض کریں، دعائیں کریں،
دیکھیں کہاں سسٹم جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ لوگوں نے سوچ لی ہے کہ یہ یوں ہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کئی میں اگلے دن وہ پروگرام دیکھ رہا تھا, نہیں جی ایسے ہی چلنا ہے جی, کچھ نہیں ہونا. بس اس کے بعد یہ سال نکال کے تو دکھائیں, کچھ نہیں ہونا. آپ ابھی مجھے تو اصل میں افسوس اس بات کا آ رہا ہے حسین صاحب, ایمانداری سے بتائیں, جب ہم جنوری میں نقشے کھینچ رہے تھے اس وقت تو کوئی نقشہ نہیں تھا آپ کے ججز کا اٹھنا, اس وقت بتایا. آپ کا کہا کہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوگا, اس وقت بتایا. پذیرائی عمران خان کی بڑھے گی, اس وقت بتایا. کچھ نہیں کر سکیں گے, لیگل سائڈ مضبوط ہے, اس وقت بتایا. آپ کے لیگل جو کیسز ہیں ختم ہے, آپ نے کہا جی 14 سال سزا ہے. میں نے کہا ہوا ہے, پانی کا بلبلا ہے, دیکھ لیا. آپ وہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں. انڈین اٹیک کی بات کی, ابھی آپس میں وہ شروع ہو گئی ہے چونچے لڑنی, ابھی تو وہ اپریل مئی آ رہا ہے, مطلب شروع ہوا. اب آپ ذرا فگر آؤٹ کرتے تو جائیں, اگر یہ اتنا سیکوینس ٹھیک ہے نا تو یہ وہی منہ بول رہا ہے جو اب آپ کو یہ سب بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. آخر ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.